کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے دنوں میں افضل اور سردار دن کون سا ہے؟ جمعہ کا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اسلامی اور طبی لحاظ سے بیٹھ کر پینا زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ اذان کا جواب کس وقت دینا جائز نہیں؟ قضائے حاجت کے وقت۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جو پوری کی پوری دعا بھی ہے اور شفا بھی؟ سورہ فاتحہ۔ کون سا کلمہ پڑھنے سے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے؟ پہلا کلمہ۔ ایک حرام کا لقمہ کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ 40 دن کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے تھے؟ 3 بار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ تقریباً 700 مرتبہ۔ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرتے وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ ایک سچے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ ابو طالب۔ انسانی جسم میں خون کا رنگ سرخ کیوں ہوتا ہے؟ ہیموگلوبن کی موجودگی کی وجہ سے۔ سورج سے زمین تک روشنی کتنی دیر میں پہنچتی ہے؟ تقریباً 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں۔ کیا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ وضو ایک عبادت ہے، اس کی بنیادی ارکان جیسے چہرہ، ہاتھ، مسا اور پاؤں دھونا کسی بھی پوزیشن میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ کن نمازیوں کے لیے خرابی بتائی گئی ہے؟ جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں یعنی سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اس وقت کتنے کلو سونے کا نصب ہے؟ 280 سے 300 کلو گرام تک۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز چبانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے؟ پودینے کی پتیاں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہے جو انبیاء کرام کی سنت ہیں؟ خوشبو لگانا، شادی کرنا، مسواک اور حیا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر بیٹھنے کا حکم دیا ہے؟ والدین یا کسی عزیز کی تدفین کے بعد کچھ عرصہ دیر قبر پر بیٹھ کر ان کے لیے مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا کرنا سنت ہے۔ نماز میں خشوع اور دل جمعی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ کیا والدین اگر ظالم ہوں تب بھی ان کی اطاعت ضروری ہے؟ جی ہاں، اگر ایسا ہے تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے نافرمان ہوں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بیوی کو طلاق دینے کا حکم اور اس کی اجازت قرآن مجید میں کہاں پر ہے؟ اور اگر دونوں میاں بیوی باہمی رضامندی اور مشورے سے علیحدگی کا فیصلہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو اکثر لوگ نہاتے وقت صاف کرنا بھول جاتے ہیں، جہاں اربوں بیکٹیریا ہوتے ہیں؟ وہ حصہ ناف ہے۔ ناف جسم کا وہ حصہ ہے جو بظاہر معمولی لگتا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی اندر دھننے والی جگہ ہوتی ہے جس میں گندگی، پسینہ، مردہ بلد اور یہ جلد صابن کے ذرات نمی جمع ہو جاتی ہے۔ سب چیزیں مل کر ایک ایسا ماحول بناتی ہے جسے بیکٹیریا فنگس تیزی سے بڑھ سکتے ہیں۔ تحقیقات کیا کہتی ہے؟ میڈیکل ریسرچ کے مطابق انسانی ناف میں 1400 سے زائد مختلف اقسام کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو مہینوں تک اپنے ناف کو صاف نہیں کرتے، جس سے بدبو، خارش اور یہاں تک انفیکشن تک ہو سکتا ہے۔ کیونکہ صاف نہیں کرتے، لوگ اکثر نہاتے وقت جسم کے بڑے حصوں پر توجہ دیتے ہیں، لیکن ناف جیسی چھوٹی جگہ نظر انداز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، حساس ہوتی ہے۔ صاف کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ صفائی کا طریقہ: مختصر گیلا روئی یا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ غذا کیا تھی؟ کھجور، شہد، زیتون اور اس کا تیل، کدو، جو کی روٹی، سرکہ اور سرید۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ کیا نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ سمجھا جاتا ہے؟ جی ہاں، سخت گناہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ گرمی کی شدت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ مسجد سے لگاؤ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص مسجد کی طرف صبح شام بار بار آتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی تیار کرتا ہے جب تک وہ صبح شام آتا اور جاتا ہے۔ وہ کون ہے جو آپ کے والدین کی اولاد ہے مگر نہ آپ کا بھائی ہے نہ آپ کی بہن؟ آپ خود ہیں۔ کیا ہے وہ جو دنیا میں صدیوں سے موجود ہے لیکن اس کی عمر 1 مہینے سے زیادہ نہیں؟ بتائیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز چاند ہے۔ کیا غصے میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اگر غصہ معمولی اور شوہر کو یاد ہو کہ اس نے طلاق دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر غصہ شدید ہو کہ انسان بے قابو ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے کیا الفاظ کہے ہیں تو ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبردستی، پاگل پن یا انتہائی غصے کی حالت میں طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ کسی کی خفیہ طور پر جاسوسی کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ اسلام میں سختی سے منع ہے۔ ایمان والو، بہت زیادہ گمانیوں سے بچو۔ یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی توہ میں نہ لگے رہو۔ وہ کون سی چیز ہے جو خلا میں جل نہیں سکتی؟ یعنی آگ آکسیجن کے بغیر نہیں جل سکتی۔ کیا جنت میں کسی سے حسد کوئی کرے گا؟ جی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہ کوئی بغض ہوگا نہ حسد، دشمنی، بلکہ جنتی ایک دل کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ جنت کی زندگی کب تک ہوگی؟ ارشاد خداوندی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور نہ مریں گے نہ ہی جنت فنا ہوگی۔ قیامت والے دن کس مخلوق کا حساب ہوگا؟ قیامت والے دن انسانوں، جنات، امتوں اور انبیاء کرام کا حساب ہوگا، جبکہ جانوروں کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا لیکن پھر انہیں مٹی بنا دیا جائے گا۔ کیا جنت میں کبھی تھکاوٹ وغیرہ ہوگی؟ جی نہیں، نہ تو انہیں وہاں کوئی تھکن پہنچے گی اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے۔ کیا کوئی ایسا فکر ہے جو جملہ ہے جس کے بولنے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی جملہ نہیں ہے۔ اسلام میں جنات کو بلانے کے لیے کوئی خاص جملہ یا ذکر نہیں کیا گیا، نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، بلکہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ بتائیے کہ سورت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صور کی کیفیت بتائی گئی ہے سورہ المومنون میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا ہے؟ فقیروں کا۔ وہ کون سی سبزی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ اروی۔ دنیا کی کون سی نعمت کو سب سے پہلے واپس لے لیا جائے گا؟ شہد کو۔ فرعون کو کون سے دریا میں غرق کیا گیا؟ بحر کلزم میں۔ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کس انسان کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے؟ جھگڑالو انسان کو۔ وہ کون سی ایسی قوم ہوگی جو انسانوں کو کھائے گی؟ یاجوج ماجوج۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا کروانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان پر تشریف فرما ہیں؟ چوتھے آسمان پر۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں؟ 10 رحمتیں۔
قرآن مجید میں کس مسجد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس مسجد کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے؟ مسجد قباء۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کا پہلا سجدہ کس سورہ میں آتا ہے؟ سورہ الاعراف میں۔ کون سا عمل کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہنسنے سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔ تو عقیدہ توحید کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ میں ہوا ہے؟ سورہ اخلاص میں۔ قرآن پاک میں کس خاتون کا نام 40 مرتبہ آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ بتائیں کہ کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ تنگ اور باریک۔ بتائیے کہ خانہ کعبہ کے اندرونی دروازے کا نام کیا ہے؟ باب التوبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے کس ام المومنین نے وفات پائی؟ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ قرآن مجید نے سب سے بڑا ظلم کس کو قرار دیا ہے؟ شرک کو۔ کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ نہ پوچھو کہ عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس صورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے، سوائے روضہ انور کے مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔ دانتوں کے نیچے زبان آنا کس بات کی نشانی ہے؟ جلد بازی کی۔ کس نام والی لڑکی گھر میں ہو تو گھر میں برکت رہتی ہے؟ فاطمہ نام کی۔ قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند کہا گیا ہے؟ زوجین کے رشتے کو۔ معراج کے سفر میں براق کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کے۔ بتائیے کہ کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ فرشتوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص معجزہ کیا عطا کیا؟ مردوں کو زندہ کرنے کا۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جبل رحمت۔ ملزم کو پھانسی دینے سے پہلے کون سی نماز پڑھائی جاتی ہے؟ 2 رکعات نفل۔ وہ کون سا جانور ہے جسے مسلمان بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں؟ مچھلی کو۔ اللہ تعالیٰ نے کس دن شیطان کو زمین پر اتارا تھا؟ منگل کے دن۔ خواتین کے لیے پردے کا حکم کس سورہ میں نازل ہوا؟ سورہ الاحزاب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ 20 دنوں کا۔ مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے؟ سورہ النساء میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 540 رکوع ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ بتائیں کہ کس حلال جانور کو کھانا منع ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو؟ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی؟ حسن اخلاق اور تقوی کی وجہ سے۔ دجال کا لائبہ نامی عورت سے کیا رشتہ ہوگا؟ دجال کی ساتھی ہوگی۔ جو ہر انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ حدیث کے مطابق کون سی سورہ کی تلاوت کرنے سے انسان مالدار ہو جاتا ہے؟ سورہ واقعہ کی۔ وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل ہے؟ سنت اور نفل دونوں۔
کس مسجد کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گرایا تھا؟ مسجد زرار کو۔ نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ 4 تکبیریں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ فرشتوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا لقب حمیرہ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں سب سے کم عرصہ کون سی ام المومنین رہی؟ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھول دیے جائیں گے؟ وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی ہے، کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ کلمہ طیبہ کو۔ قرآن پاک کی پہلی حافظہ خاتون کون تھیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال کس ماہ میں ہوا تھا؟ رمضان میں۔ کتنی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے؟ دوسرے سور پر۔ کس عورت کے پسینے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ ہر وقت شراب پینے والی کے۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی کس سمت میں ہے؟ جنوب مشرق کی سمت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی بیماری چائے پینے سے جلدی آ سکتی ہے؟ جوڑوں کا درد۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو مقامات میں سے کون سا مقام پسند ہے؟ مساجد۔ قرآن مجید میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ ابلیس کا۔ بتائیں کہ کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جہاد کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے والے مہمانوں کو کیا پیش کیا گیا؟ چھہارے۔ سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ قیامت کی سب سے آخری نشانی کیا ہوگی؟ یمن سے آگ کا نکلنا۔ میدان حشر میں کس انسان کے منہ پر گوشت تک نہ ہوگا؟ پیشہ ور بہکاری کے۔ دجال کے ظہور سے پہلے زمین پر کون سی نشانی ظاہر ہوگی؟ زلزلے آئیں گے۔ ہم نے خود اتاری ہے یہ کتاب اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ وعدہ کس کتاب کے لیے ہے؟ قرآن مجید کے لیے۔ قرآن پاک میں الحمد سے شروع ہونے والی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 5 سورتیں۔ واقعہ معراج کا ثبوت قرآن پاک کی کس سورہ میں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ کون کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس خاتون سے ہوا؟ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کون سی نماز ہے جس کی آخری رکعت میں 4 سجدے کیے جاتے ہیں، جس میں سجدہ سہو کیا جائے؟ وہ کون سی نماز ہے جو آپ کی قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی؟ فجر کی نماز۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نماز کے بعد سونا مکروہ ہے؟ مغرب کے بعد۔ ان فرشتوں کا نام کیا ہے جو قبر میں انسانوں سے سوالات پوچھیں گے؟ منکر نکیر۔ سب سے پہلے کس نبی کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام پر۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز خسوف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حوض کوثر اس وقت کہاں موجود ہے؟ جنت میں۔
طاہرہ کس ام المومنین کا لقب تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ قرآن پاک کی کون سی سورت دو پھلوں کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ تین۔